190 ملین پاؤنڈ نیب کیس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی مرکزی اپیلیں 7 مئی کو سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطلی درخواستیں پہلے سننے کی سزا مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلیں سننے کا محفوظ فیصلہ جاری کیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں نمٹا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ لیز منسوخی قانونی قرار، بی این پی پرائیویٹ لمیٹڈ کی لیز منسوخی کے خلاف درخواست مسترد کر دی گئی۔ ایگزیکیوشن پٹیشن بھی خارج، عدالت نے سرمایہ کاروں کی درخواستیں بھی نمٹا دی ہیں۔ تحریری فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جاری کیا۔ عدالت نے کہا لیز منسوخی سپریم کورٹ کے حق کے عین مطابق ہے۔ سی ڈی اے نے کانسٹیٹیوشن 1 بلڈنگ کی لیز منسوخ کر دی تھی، جس کے خلاف بی این پی کمپنی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا تھا۔ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو پر موقف آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ جس نے ملک کو نقصان پہنچایا اس کے پیچھے جانا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں انکشاف کیا۔ تاریخی فراڈ میں سیاستدان، بیوروکریٹس، ججز اور بینکرز بھی ملوث ہیں۔ انہیں 21 سال پہلے پیسے کھلائے گئے، وہ کھاتے رہے۔ کمیٹی میں بھی یہی موقف رکھیں گے، جیت قانون کی ہوگی۔ 1 کانسٹیٹیوشن سے متعلق کوئی موقف ہے جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ان سب کے پیچھے جانا چاہیے۔ اتنا بڑا اسکیم میں نے نہیں خیال پاکستان کی ہسٹری میں ہوگا۔ ججز، بیوروکریٹس، سیاستدان، بینکرز ہر ایک انوالو ہے۔ 21 سال وہ پیسے کھلاتا رہا اور یہ لوگ پیسے کھاتے رہے۔ وہ انلیگل تھا، جس طریقے سے اس نے بیچا، سارا کچھ کیا۔ کمیٹی بن گئی ہے، اس کے سامنے بھی یہی موقف رکھیں گے اور جیت قانون کی ہوگی۔ کراچی سمیت سندھ کے بیشتر شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ شہر میں رواں سال کا گرم ترین دن ریکارڈ، درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ محکمہ موسمیات نے بتایا شہر میں آج معمول سے 8 ڈگری زائد گرمی پڑی۔ شام 6 بجے بھی درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ پر برقرار ہے۔ حیدرآباد میں درجہ حرارت 43، نواب شاہ، دادو، لاڑکانہ، سانگھڑ، سکرنڈ اور میر پور خاص میں بھی پارہ 40 ڈگری سے تجاوز کر گیا۔ محکمہ موسمیات نے سندھ میں 7 مئی سے ایک اور ہیٹ ویو کا امکان ظاہر کر دیا۔ اشرت خان کی رپورٹ۔ کراچی شدید گرمی کی لہر میں پارہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ گرمی بہت شدید ہے۔ گرمی کی لہر کے باعث شہری انتظامیہ کی جانب سے مختلف مقامات پر ہیٹ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے۔ بہت اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے ہر علاقے میں، ہر جگہ ٹھنڈے پانی کا جو عوام کے لیے جو رکھا ہے۔ بہت گرمی پڑ رہی ہے، ان کو سہولت دی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میرے گھر پہ پانی نہیں آ رہا ہے، لیکن ادھر 4 گلاس بھی پی کے جاؤں یا 5 گلاس بھی پی کے جاؤں، دوسرے بھی آگے پی کے جا رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 7 مئی سے سندھ میں ایک اور ہیٹ ویو کا امکان ہے، جس کے سبب کراچی میں 13 مئی کے بعد ایک بار پھر درجہ حرارت بڑھے گا۔ 13 تاریخ کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ پھر کراچی کے ٹمپریچر میں رائزنگ ٹرینڈ نظر آئے گا اور ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ ٹمپریچر پھر 38-40 تک ہو سکتا ہے۔ سندھ کے جو بقایا اضلاع ہیں اس میں 7 تاریخ سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہیٹ ویو لائک کنڈیشن بنتی بھی نظر آ رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق منگل سے گرمی کی شدت میں کمی واقع ہوگی، جبکہ بارش کا فی الحال کوئی امکان نہیں۔ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے کمشنر کراچی کی جانب سے لگائے گئے ٹھنڈے پانی کے ان کیمپس کو شہریوں نے خوشائن قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے شدید گرم موسم میں یہ ایک اچھی سہولت ہے۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ اشرت خان، ARY نیوز، کراچی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، تصادم کی خواہش نہیں، لیکن جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دینا جانتے ہیں۔ پاکستان کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ We did not seek conflict. We have never glorified war. But when the test came, we did not falter. We stood our ground, not out of aggression, but out of necessity. Not out of ambition, but out of duty. Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. Pursuing peace, not as a sign of weakness, but as a reflection of strength. Today, the world knows Pakistan stands, Pakistan endures, and Pakistan prevails. We are not a nation that bows before pressure. We are not a nation that compromises its sovereignty. We are a nation that rises again and again, stronger, prouder, and more united. Long live Pakistan. Pakistan ہمیشہ زندہ باد۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں بھارت نے میلی آنکھ سے دیکھا تو پورا ملک متحد ہو گیا۔ چند گھنٹے میں ہی بھارت کو اندازہ ہو گیا کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کراچی پورٹ کو تباہ کرنے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔
اس وقت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جس طرح لیڈ کر رہے تھے، امریکہ اور ایران کی سینئر لیڈرشپ کو ٹیبل پر لانا بھی کسی مارکا سے کم نہیں۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے پاکستان نے بھارت کو مارکا حق میں عبرتناک شکست۔ جب بھارت نے میلی آنکھ سے ہمارے ملک کی طرف دیکھا، اس طریقے سے ہمارا پورا ملک متحد ہو کے کھڑا ہوا اور کچھ ہی گھنٹوں میں بھارت کو پتہ چل گیا، مقابلہ نہیں کر سکا۔ بھارت کی میڈیا انہوں نے یہ پروپیگنڈا اڑایا تھا کہ ہم نے کراچی پورٹ ہٹ کر دی۔ کمانڈر نیوی کراچی جو ہے کو فون کیا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ نہیں، ایسی دور دور تک کوئی بات نہیں ہے، اگر تھوڑی سی بھی اگریشن ہوئی وی ول ڈسٹروائے دیم۔ چیف آف ڈیفنس فورسز، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر لیڈ کر رہے ہیں جس طریقے سے اسرائیل اور امریکہ حملہ کرے گا، سیز فائر پاکستان کرائے گا۔ ایک جگہ پہ اسلام آباد میں ٹیبل پہ لا کے سینئر لیڈرشپ کو بٹھانا بھی ایک مارکے سے کم نہیں۔ میں سلام پیش کروں گا ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو، پوری ہماری پاکستان نیوی کو۔ جس طریقے سے ہمارے ایئر فورس کے جوانوں نے بھارت کے جہاز گرائے، وہ مومنٹ کبھی ہم بھول نہیں سکتے۔ یہ وار کا ٹائم چل رہا تھا، میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا، میں نے بھارتی چینل بھی لگایا، وہ اپنے ٹی وی میں بتا رہا تھا کہ جی انہوں نے کراچی کو تباہ کر دیا، لاہور کو تباہ کر دیا۔ چیف منسٹر صاحب نے چیف سیکرٹری صاحب کو فون کیا، تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہو رہا، صرف اور صرف جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ ہمارے جوانوں نے، ہماری ایئر فورس نے بھارت کی دھجیاں اڑا دی اور بھارت پوری دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کا نہیں رہا۔ حکومت سندھ کے زیر اہتمام مارکا حق پر تقریب میں بزنس کمیونٹی سمیت معروف شخصیات نے شرکت کی۔ کاروباری شخصیات عارف حبیب کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کر دیے۔ عقیل کریم ڈیڈی نے کہا کہ پاک افواج نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ لیجنڈری اسکواش کھلاڑی جہانگیر خان نے کہا امن پسند کرتے ہیں لیکن جب کوئی میلی آنکھ سے دیکھے تو اسے نہیں چھوڑتے۔ پاکستانی کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہے۔ جو رول پاکستان نے نبھایا ہے انٹرنیشنل امن کے لیے خوش آئند ہے۔ دشمن شاید پاکستان کو کمزور سمجھ رہا تھا، اس غرور کو فوج پاکستان نے خاک میں ملا دیا۔ اس سے زیادہ منہ توڑ جواب ہو نہیں سکتا۔ ہمیشہ پیس کو لے کے چلتے ہیں، مگر کوئی اگر اس کو میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس کو اس طرح جواب بھی دیتے ہیں۔ بہت کم وقت میں بہت زیادہ کچھ ایکسپوز ہوا۔ اس وقت دنیا جس اہم ترین مرحلے پہ کھڑی ہے، ایران اور امریکہ ایک ہی ملک کا نام لیتے ہیں کہ انہیں ایک ہی ملک پر اعتماد ہے، دنیا اسے پاکستان کہتی ہے۔ ملک بھر میں مارکا حق کے سلسلے میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف اداروں میں مارکا حق کے سلسلے میں تقریبات ہوئی۔ پاک افواج کی جرأت و بہادری اور جذبہ شہادت پر روشنی ڈالی گئی۔ ٹیکسلا انسٹیٹیوٹ آف ایشین سیولائزیشن میں آرمی میوزیم پر خصوصی سیمینار ہوا۔ ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر طاہر سعید نے مارکا حق کو قومی جرأت، اتحاد اور کامیابی کی علامت قرار دیا۔ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں طلباء نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے حب الوطنی کا اظہار کیا۔ کوئٹہ میں یونیورسٹی آف بلوچستان میں مارکا حق کی تاریخی فتح پر پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظہور بازائی نے تقریب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا مارکا حق کی فتح ہم سب کے لیے باعث فخر ہے۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نے مارکا حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر تقریری اور پینٹنگ مقابلوں کا انعقاد کیا۔ اساتذہ اور طلباء نے مارکا حق، پاک فوج کی جرأت و بہادری اور جذبہ شہادت پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب ڈیولپمنٹ پلان 52 شہروں کی تزئین و آرائش اور اپ گریڈیشن کا کام جاری ہے۔ 51 شہروں میں تقریباً 40% موسٹ کرٹیکل ورک مکمل کر لیا گیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کا پہلا فیز مکمل، فیز 2 کا 76% کام بھی مکمل کر لیا گیا۔ جون کے آخر تک لاہور ڈیولپمنٹ پلان فیز 2 مکمل کر لیا جائے گا۔ تاریخ میں پہلی بار لاہور کی 16,410 گلیوں کی اپ گریڈیشن اور بیوٹیفیکیشن کی جائے گی۔ 6 ارب 60 کروڑ روپے مالیت کی مشینری خریدی گئی ہے۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کے پیش رفت اجلاس سے خطاب میں مریم نواز نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کا حکم دیا۔